Allah Ta'ala and start with negativity. If we get a chance, we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think. We are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو دو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان، یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری ان آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور 90% آف دا لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ ایز ویل. سو ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جن باتوں پہ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، بٹ ہمارے سب کانشیس اس کو لے رہا ہے. اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا یہ تو ہے ہی نہیں، وی فائنڈ ان آور سیلفس دا انکیپیبلٹی ٹو ڈو اٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایگزام پیپر میں ٹیچر نے بچوں سے کویشچن کے بارے میں کہا کہ یہ جو سارے کویشچنز ہیں یہ تو آپ کر لیں گے ایزی ہیں، بٹ جو یہ والا کویشچن ہے پرٹیکولرلی کویشچن کے بارے میں، یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا سوائے پرابلی ایک بچے کے. اور اٹ از ویری ٹف، یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کر پائے گا. لیٹس سی یو کین ڈو اٹ. اور کوئی بچہ وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے وہ کویشچن نہیں کر سکا، بٹ ایک بچہ تھا جس نے کر لیا. اور ہر کوئی حیران اور اس پر دیکھ رہا تھا کہ اس کو کہ تم سے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ، تم نے کیسے کویشچن کا آنسر صحیح کر لیا. تو اس نے کہا کیوں، اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے ٹیچر کی اناؤنسمنٹ نہیں سنی تھی شروع میں؟ کہتے نہیں، میں ایکچولی 15 منٹ لیٹ آیا تھا. سو وہ 15 منٹ چونکہ لیٹ آیا تھا، ہی نیور فیلٹ دیٹ چیلنج کہ یہ کسی کوئی آج تک کویشچن نہیں کر پایا. سو وین وی تھنک دیٹ وی کینٹ ڈو اٹ، یا یہ مشکل کام ہے یا یہ نہیں کر پائیں گے، ہم اسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہیں. جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں، کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کی بجائے گرینری زیادہ دیکھیں، تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے، تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم، کارپیٹ چینج کر دو بیگم، بیڈ شیٹ چینج کر دو، گرین کر دو، میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا، بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو، تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی، اور الٹیمیٹلی یہ کہنا کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا ہے، ہمارا پورا گھر گرین ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو انہوں نے کہا ان کو میرے پاس بلائیں. انہوں نے کہا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا گرینری دیکھو، ایک طرح سے گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ کی یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھیں، کہا کہ آپ یہ پہن لیتے، آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے، آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں؟ آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی، بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے، اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے، اور ایک گروپ 6 کا، ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیا اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے، اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا، بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی، the stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا، کچھ نہیں کیا، کہیں باہر نہیں گیا، کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا، نہیں، صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا، their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے، دوسروں کو بھی کمپلینز. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی، اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے، ہاؤ از یور لائف، سب ٹھیک ہے، چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی، کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، لائف بڑی ٹف ہے، کھانے کو پراپر نہیں مل رہا، پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے، کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
اچھا ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرے میسیج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا میں میسیج دے دوں گی. تو جب اسماعیل السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسیج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ، آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف، میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں، جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ، پوچھا اسماعیل کیسے، حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ، ماشاء اللہ، اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں، بڑے خوش ہیں ہم، لائف از امیزنگ، الحمد للہ، اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسیج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ، اپنے پاس اس کو رکھنا، یہ نیک صالح والا ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگس. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اٹس اونلی پرابلی 5% اور 2% آف دا ہیومن بینگز جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% آر وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اف وی آر فل آف نیگیٹیوٹی اور ہم اسٹریسڈ ہیں، انزائٹی میں ہیں، فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلمز. جسٹ امیجن اف یو جسٹ لک ایٹ دیٹ پلیٹ اور بول فروٹ چاٹ کا، اس میں ایپل بھی ہے، بینانا بھی ہے، پومیگرینیٹ بھی ہے، کیوی بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، پلم ہے، سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر روک کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے، اور اللہ نے کہاں اگایا، کیا امپورٹنٹ نہیں رہا؟ کیا میری اتھارٹی کو چیلنج تو نہیں کیا جا رہا؟ میرے مقابلے پہ کوئی آ رہا ہے؟ آئی تھنک سبحان اللہ. بٹ آپ دیکھیں ابلیس کا سیم رینک تھا، اس کو تو نہیں کہا کہ اوکے تم آج سے بات ختم زمین پہ، میں آدم کو نہیں. ابلیس کا تو سیم رینک تھا. بٹ I don't feel what I have is worth something when I see someone else is having that thing. جو میرے پاس ہے اس کی ورتھ اتنی نہیں رہی جب کسی اور کو بھی وہ چیز مل رہی ہے. میرے پاس ایک گاڑی تھی، سب کہتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی ہے پورے پاکستان میں اس کے پاس ہے، لیکن جب کسی اور کو مل گئی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار اب وہ میری وہ قدر نہیں رہی. پھر I feel jealous, I feel negative. میرے پاس ایک عزت، ایک مقام تھا، جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن، یا اس کی بھی ورتھ وہ نہیں رہی. سبحان اللہ، دس از واٹ ابلیس فیلٹ اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹس ٹو میک اس تھنک اینڈ فیل. ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کہ کوئی ہمارے ساتھ آ گیا، کسی کو ہمارے پوسٹ کے ساتھ والی پوسٹ دے دی گئی، کسی کو ہمارے عزت کے ساتھ والی عزت دے دی گئی. ہمارے پاس تو وہ عزت ہے، ہمارے پاس تو وہ گاڑی ہے، ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے، ہم تو چھینا تو کچھ نہیں جا رہا. بٹ نہیں، وہ کیوں آیا؟ میری اتھارٹی کہیں چیلنج نہ ہو جائے، میرا نیگیٹو فیلنگز، حسد. اور شیطان نوز یور ویک پوائنٹ، شیطان کا سالوں سال کا ایکسپیرینس ہے. اینڈ ہی از دا بیسٹ سیلز مین ود دا ورسٹ پروڈکٹ. تھنک اباؤٹ اٹ. وہ شروع سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شروع سے انسان کے ساتھ ہے. اور جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تو قرآن کہتے ہیں فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. فَضَلَّهُمَا دلون بولتے ہیں، دلون ایک بکٹ کو پانی میں ڈالنا اور نکالنا. کیا جب بکٹ میں پانی جاتا ہے تو ہم کیا بہت تیزی سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، پانی اسپل اوور کرے گا اور گر جائے گا سلولی اینڈ گریجولی. ہاں، اس کو دلون کو یہی بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک جال بچھایا اور ایک اینیمل کو میں شکار کرنا ہے، اور میں سلولی گریجولی کھینچوں گا کہ وہ اس کے پاس آئے اور فوراً سے میں پھر جب قریب ہے تو پھر کھینچ لوں. تو سلولی اینڈ گریجولی آئی ول پل اٹ، رائٹ. تو شیطان نے بھی نا سلولی اینڈ گریجولی، آئی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ، میں نے ابھی اس کو نیگیٹیو نہیں کرنا، میں نے اس کو
5 سال بعد جا کے ایک نیگیٹو انسان، ایک حاسد، ایک بغض رکھنے والا انسان بنا دینا ہے، تاکہ لوگوں کے بارے میں اتنا نیگیٹو ہو. اور پھر لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. ہاؤ بیڈ از اے اسٹیٹمنٹ، آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. نو ون از ٹرسٹ وردی. سبحان اللہ، نو ون از ٹرسٹ وردی. دس از سم تھنگ ویری رانگ. اور ریپنگ اٹ اپ کوئکلی، وہ یہ کہ صحابہ کو بھی نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں، بٹ دے شیئرڈ اٹ اور اللہ کی وجہ سے کاؤنسلنگ لی، بٹ ان کو کبھی اپنے ذہنوں پہ حاوی نہیں ہونے دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ میرا نفس مجھ سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی زبان پہ لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نا اپنے آپ کو اپنی زبان کوئلے سے جلا دوں یا اپنے آپ کو کوئلے میں ڈال دوں. تو اللہ کے وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے شیطان کا جو وار ہے نا وہ صرف وسوسے تک رکھا ہے، اس سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ. سننے کیا کیا تھا، انہوں نے تو ریئلائز کیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے آئے، یعنی تمہاری نفس کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کا خیال ہے. تو نمبر 1 آلویز تھنک کہ یہ جو نیگیٹو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ میری نہیں ہے، اور اعوذ باللہ پڑھیں. دوسری چیز، اپنے آپ کو بلیم نہ کریں کہ یہ میری ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کے میری بھی ان کو بلیم نہیں کیا کہ اچھا تمہیں اچھا برے خیالات آ رہے ہیں، نہیں. بلکہ ایک اور چیز میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد، اس پہ اللہ کی میں نے اپریشیٹ کیا کہ ذاک الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں برا خیال آ رہا ہے اور تم اس کو برا جان رہے ہو. برا خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں، اصل میں جو ایمان ہے نا وہ برا جاننا ہے اس کو، اور بلکہ اسے پازیٹیوٹی سے وہ کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے وسوسے سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ایک مجاہد کی طرح ریپیل کرتا ہے، یہ سے کلیئر ایمان کی نشانی ہے. اینڈ دس ہیپنز مور ود دا پریکٹسنگ مسلم، جو دین پہ آنا چاہ رہے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کہا میں بہت وسپرز فیل کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے وسوسے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابشر، خوشخبری خوشخبری خوشخبری، تیرے اندر ایمان موجود ہے کہ تو ان کو برا جان رہا ہے وسوسوں کو. اور انہوں نے کہا کہ تم ایسے امیجن کرو کہ تو کوئی پاگل انسان ہے جو تمہارے سے بول رہا ہے، کوئی پاگل انسان ہے تمہیں کریزی اور فضول کے آئیڈیاز دے رہا ہے. A madman is talking to you, just imagine that. اور عبداللہ بن عباس کے پاس کچھ کمپینینز آئے اور کہا کہ جوز ہم پہ ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور تم نماز پڑھتے ہو تم پہ وسوسہ آتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم لوگ بڑے حق پہ ہو اور ہم حق پہ نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، تمہیں وسوسے آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو حق پہ ہوتا ہے نا اسی کو وسوسے آتے ہیں. جیسے کہ ایک جو چور ہے وہ کوئی جھونپڑی میں جا کے، کوئی نالا ندی کے پاس، کوئی جگیوں میں جا کے چوری نہیں کرتا. چور کس کے پاس چوری کرتا ہے؟ جس کی کوٹھی ہو بڑی سی، جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جس کے گھر میں سونا پڑا ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو، سونا ہو، مال ہو، کیونکہ اس سے کچھ ملتا ہے وہاں سے. تو جو آلریڈی گمراہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے کیا چاہیے شیطان کو؟ ان سے کیا چاہیے؟ شیطان کو تو امیر کے گھر چوری ڈالیں، جو اس کے خلاف جا رہے، جو حزب اللہ میں سے ہو، شیطان تو ان کو چاہتا ہے. جو لڑی گمراہ ہیں، جو لڑی جہنم میں جا رہے ہیں، شیطان کو ان سے کیا؟ That's why we have these waswas. And it is not because of low ایمان. ہاں، اپنے آپ کو افرم کریں، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پہ اور اس کے نبیوں پہ ایمان لے کے آیا، اور ان خیرات و برا جانے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ڈفرینٹ اس کے ہیں جو کہ ہم بریفلی ذکر کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ جو وسپرز ہیں نا وہ معاف کر دیے. جو تھاٹس آتے ہیں نا، ایتھیسٹک تھاٹس ہیں، یا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، یا نماز کے معاملے میں ہے، یا نماز کی نمبرز کے معاملے میں ہے، یا وضو کے معاملے میں ہے، یا غسل کے معاملے میں ہے، ڈونٹ جسٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اللہ کے نبی کی سنت پہ چلیں، 3 دفعہ کریں، 3 سے زیادہ نہ کریں. 3 دفعہ بھی بس کر لیا، 4تھی دفعہ کیا تو ظلم میں آ جائے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کرو جو تمہارے اندر ہے، استطاعت ہے. اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہ اپنے پہ برڈن ڈالا کہ نہیں یار ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، 4تھی دفعہ مجھے کرنا چاہیے، دس از ناٹ رائٹ، دس از ظلم. لوگ 8 گھنٹے 6 گھنٹے، کچھ لوگ تو 2 گھنٹے وضو کرتے رہتے ہیں، دس از ناٹ رائٹ. اور اس کے بارے میں ہم OCD اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے فیوچر میں، پرابلی اس لیکچر میں آگے. سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسے ہم پہ معاف کر دیے، اف وی ڈونٹ اسپیک اٹ اور ایکٹ اپون اٹ.
کہ یار مجھے یہ بس میں بلیو کرنا شروع ہو جانا اس پہ. نہیں. سو بریفلی اسٹیپس وی شوڈ فالو از seek refuge in Allah from shaitan. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ دے, تنگ کرے, کیا کرو؟ فاستعذ باللہ, اللہ کی مدد حاصل کرو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ریمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, پریفریبلی سبحان اللہ بولو, کیونکہ اللہ پاک ہے اور ہم پاک نہیں ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی جو تقویٰ والے لوگ ہیں نا, جب بھی شیطان ان کو آ کے چھوتا ہے, ان پہ حملہ کرتا ہے, تو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ. فاذا هم مبصرون, تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کھلے عام کلیئرلی دیکھ رہے ہیں ہر چیز. تو اللہ کا ذکر, سبحان اللہ بولنا, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ بولنا, اپنے ایمان کو افرم کرنا. تیسری چیز استغفر اللہ کہنا, کیونکہ شیطان ہمارے گناہوں کے ذریعے ہم پہ حاوی ہوتا ہے. تو استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے, استغفار توبہ میں فرق ہے. استغفر اللہ جیسے سینگ توبہ, استغفر اللہ, اللہ مغفر لی. لیکن توبہ جو ہے نا, اس کی 3 شرائط ہیں. پرانے گناہوں پہ ندامت, امیجیٹ لیونگ آف سنز, اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ. چوتھی چیز افرم یور ایمان, ایمان کو مضبوط کریں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی, میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی. اور یاد رکھیں ایک چیز, آپ یقین سے کریں, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری تیسری رکعت ہے, آپ کو جب شک آئے نا کہ نہیں یار یہ وہ, الیقین لا یزول بشک, سرٹنٹی از ناٹ ریمووڈ بائی ڈاؤٹ. اپنے یقین پہ رہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ پرابلی آئی ہیو, میرا وضو ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے. تو اللہ میں نے کیا فرمایا, ڈو ناٹ لیو یور پریئر, نہ چھوڑو اپنی نماز کو, انلیس یو ہیئر اے ساؤنڈ اور اسمیل سم تھنگ بیڈ, تب تک نہ چھوڑو, کیونکہ شیطان ہاتھ تنگ کرتا ہے. اینڈ ریموو دا کازز آف کنفیوژن. اگر آپ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں ابھی تک پاک اور صاف نہیں ہوا, تو ڈرائی یور سیلف پراپرلی, ٹیک اے گیپ بٹوین طہارہ اینڈ وضو. اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنے کے بعد اور وضو سے پہلے تھوڑا گیپ لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو. کچھ لوگوں کے جو قطرے نکلنے کا پرابلم ہوتا ہے, جیسے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اپنے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کو ویٹ کر لیتے تھے, تاکہ مجھے شیطان میں سے کھیلے نہ کہ تم تو کچھ ایکسکریٹ ہو رہا ہے. نہیں. تو پرو ٹیپ از ڈونٹ اسپینڈ مچ ٹائم ان دا واش روم. اگر کوئی ایکسٹریم کیس ہے, ہی شوڈ گیٹ سپرویژن. اینڈ ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان کلیننگ اور واشنگ. وضو بس 3 دفعہ کیا, اس کے بعد 4 دفعہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے انشاءاللہ اتنا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں, اور جو مسائل اور پریشانی میں بہت کم ہے. اگر ہم پازیٹیو سے فوکس کریں, ہماری لائف امیزنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم نیگیٹیو سے فوکس کریں گے تو پھر نو ون ول بینیفٹ اور نو ون ول بی ہارمڈ ایکسیپٹ آور سیلوز. ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پازیٹیو رکھے, حسن ظن والا رکھے, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان والا رکھے, اور اپنے بارے میں اچھا گمان والا رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.